अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमने नज़म पढ़ी, अब हम नज़म के मश्की सवालात करेंगे। नज़म हमारी सुबह सवेरे। इसके अल्फाज मायनी: अंबर, आसमान, ओस, शबनम के कतरे, फुलवाड़ी, फूलों की क्यारी, डाली, शाख, सुहाना, खुशगवार, खेती, फसल, नाजुक, नर्म, नूर, रोशनी। ये हो गए इसके अल्फाज मायनी। अब हम करेंगे इसके मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1 है, नूर के तड़के से क्या मुराद है? जवाब है इसका, नूर के तड़के से मुराद सुबह सवेरे का वक्त है, जब आसमान से अंधेरा ख़त्म होकर रोशनी निकल रही होती है। मतलब जब सुबह सुबह अल्लाह ताला आसमान से काले पर्दे हटाता है और अंदर से रोशनी निकलना शुरू होती है, उससे हम कहते हैं सुबह सवेरे नूर के तड़के। सवाल नंबर 2, लड़के किस लिए घर से निकले? जी, लड़के सैर की खातिर घर से निकले। लड़के सुबह की सैर के लिए घर से निकले कि सुबह की सैर करेंगे, सुबह के सुहाने मंजर का लुत्फ उठाएंगे। सवाल नंबर 3, शायर ने ओस के कतरों को क्या कहा है? शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है। शायर ने क्या कहा ओस के कतरों को? शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है। सवाल नंबर 4, लड़कों बाग में जाकर क्या देखा? लड़कों ने बाग में जाकर फुलवाड़ी देखी। क्या देखा? लड़कों ने बाग में जाकर फुलवाड़ी देखी। जब वो गए तो उन्होंने फूलों से देखी, क्यारियां देखी जहाँ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जो बाग की खूबसूरती कर रहे, इजाफा कर रहे थे, जिसे देखकर लड़कों को बहुत अच्छा लगा। सवाल नंबर 5, इस नज़म का हर बंद 3 मिसरों का है। बताइए इस नज़म के कुल कितने बंद हैं? आपने देखा कि हर बंद में 3-3 मिसरे हैं। हम एक लाइन को कहते हैं मिसरा। और इसमें कुल कितने बंद हैं? इस नज़म में कुल 7 बंद हैं। कितने बंद हैं इस नज़म में? कुल 7 बंद। फिर है सवाल नंबर 6, इस नज़म में बताया गया है कि सूरज मशरिक से निकलता है। बताइए सूरज ग़रूब किस सिमत में होता है? सूरज किस तरफ ग़रूब? मशरिक से। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है। सूरज मगरिब में ग़रूब होता है। सूरज किस सिमत में ग़रूब होता है? मगरिब में। मिसरे है, मिसरे मुकम्मल करें। क्या है? सुबह सवेरे, क्या आएगा? डैश के तड़के। सुबह सवेरे नूर के तड़के। फिर है, देखा एक डैश मंजर। देखा एक सुहाना मंजर। देखा एक सुहाना मंजर। फिर है, पत्ते देखे, क्या और क्या था? डाली देखी। पत्ते देखे, डाली देखी। हल देखे और गाड़ी देखी। हल देखे और गाड़ी देखी। उसके बाद है, सबको है डैश में जाना। सबको है कहाँ जाना? सबको है स्कूल में जाना। सबको है स्कूल में जाना। तो ये हो गए मिसरे मुकम्मल करें। उसके बाद है बाज़ अल्फाज में आराब। आराब कहते हैं जेर, जबर, पेश, तशदीद, इन्हें हम कहते हैं आराब। बदलने से लफ्जों के मायने भी बदल जाते हैं, जैसे दिखाना और दुखाना। अब देखिए, दिखाना में आ गया जेर
اور دکھانا میں آ گیا پیش. تو اعراب بدلنے سے الفاظ کے مطلب بھی بدل جاتے ہیں. دکھانا کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا. اور دکھانا کا مطلب ہے تکلیف دینا. کہتے ہیں نا تو زیر کے دکھانا اور پیش سے دکھانا. تو دکھانا کا مطلب ہے ظاہر کرنا، مطلب ہے آنا کا مطلب ہے تکلیف دینا. اب آپ نے ان الفاظ کے معنی ہم نے بتانے ہیں. پہلا ہے پتا. پتا کسے کہتے ہیں؟ درخت کا حصہ ہے، لیو جسے کہتے ہیں. تو پتا کا مطلب کیا ہوا؟ درخت کا حصے کا نام ہے پتا. دوسرا ہے پتا. پتا کہتے نشاندہی. کہتے ہیں اس کا پتا، اپنے گھر کا پتا بتائیں، یہ نشاندہی بتائیں، جگہ کا کس جگہ پر بتائیں کہ وہ کس جگہ پر ہے، اسے ہم کہتے ہیں نشاندہی. پھر ہے پتلا. پتلا کا مطلب ہوتا ہے کمزور. پتلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور. پھر ہے پتلا. پتلا کہتے ہیں بت. پتلا کے اوپر زبر، پتلا کے اوپر پیش. تو پتلا کہتے ہیں بت، جسے پتھر کے بنے بت ہوتے ہیں، لکڑی کے ذریعے کہتے ہیں بت. لوٹنا. لوٹنا کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا. دیکھیں زبر آگے اوپر، کیا ہو گیا یہ؟ لوٹنا. واپس نہ کہ صبح سے واپس لوٹ آئے. پھر ہے لوٹنا. پیش کے آنے سے کیا بن گیا یہ؟ لوٹنا. لوٹنا کہتے ہیں چوری کرنا. لوٹنا واپس آنا اور لوٹنا چوری کرنا. دم کہتے ہیں سانس. اور دم جانور کی دم جسے ٹیل کہتے ہیں، جانور کے جسم کا حصہ. دم جانور کی دم. تو دیکھیں زیر زبر پیش بدلنے سے الفاظ کے مطلب بدل گئے. تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زیر زبر بدلی تو ان کے معنی بھی بدل گئے. اس کے بعد ہے زمانہ ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو کام گزرے ہوئے میں کیا گیا ہو اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوتا ہے. جو بھی کام جو پرانے زمانے میں ہو اسے ہم کہتے ہیں ماضی، گزرا ہوا زمانہ. مثلاً لڑکے گھر سے نکلے تھے، اب پہلے نکلے. اس کی پہچان کیا ہوتی؟ اس کے آخر میں آتا ہے تھا، تھی اور تھے. پھول دیکھے تھے، جیسے ہم سب اسکول جاتے تھے. ماضی وہ زمانہ ماضی، گزرا ہوا وقت، گزرا ہوا کل. پھر ہے زمانہ حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اس کا تعلق زمانہ حال سے ہوتا ہے. موجودہ زمانہ اس وقت کا زمانہ، یا سورج مشرق سے نکلتا ہے یا نکل رہا ہے، یعنی روزانہ نکلتا ہے، روزانہ وقت آج ہو جاتا ہے، اور نکل رہا ہے اس وقت بھی نکل رہا ہے. میں کیا آتا ہے. لڑکے اسکول جاتے ہیں، روزانہ اسکول جاتے ہیں. اب اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو کیا ہوئے؟ زمانہ حال. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ کام جو موجودہ وقت میں کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ حال. اب ہم نے ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کرنا ہے. میں نے ایک سہانا منظر دیکھا تھا. اب دیکھا تھا بہت پہلے، اب میں نے ایک سہانا منظر دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے میں نے ایک سہانا منظر. یہ کیا ہوا؟ ہم نے سبزہ اور ہریالی دیکھی تھی. ہم نے ہریالی بہت پہلے دیکھی تھی، کافی عرصہ پہلے، پرانی بات ہو گئی ہے یہ. پھر حال میں کیا ہو جائے گا؟ ہم نے سبزہ اور ہریالی دیکھی ہے. ہم نے ابھی سبزہ اور ہریالی دیکھی ہے. پھر ہے اوس کے قطرے گر رہے تھے. پہلے پرانی بات ہے، کل پرسوں ترسوں مہینہ پہلے سال پہلے اوس کے قطرے گر رہے تھے. حال میں کیا ہو جائے گا؟ اوس کے قطرے گر رہے، یعنی اس وقت بھی اوس کے قطرے گر رہے ہیں. میں سیر کے لیے باغ گیا تھا. پہلے کی بات ہے، تھا آ گیا آخر میں، یعنی سیر کے لیے باغ میں گیا تھا بہت پہلے. اب ہے میں سیر کے لیے باغ میں جاتا ہوں، یعنی روزانہ جاتا ہوں باغ میں سیر کے لیے.
تو یہ کیا ہو گیا؟ حال۔ پھر ہے چل رہی ہوا چل رہی تھی، یہ بھی ماضی ہو گیا کیونکہ آخر میں تھی آتی، ہوا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پہلے کی بات ہے، کل چل رہی تھی، پرسوں چل رہی تھی، ایک مہینے چل رہی تھی، اور اس وقت حال میں کیا ہے؟ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یعنی اب کی بات ہو رہی ہے، موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے ماضی کے جملوں کو ہم نے حل کر لیا، تبدیل کر لیا۔ اب آپ کو اس کی مشقی سوال سمجھ آگے ہوں گے